بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محسن رضا۔ آج میں ایک ایسے رویے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں خاموشی سے پروان چڑھ رہا ہے، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے، بہت تکلیف دہ اور بہت خطرناک ہیں۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے، اعتماد کو کچلتا ہے اور دلوں کے درمیان ایسی دیواریں کھڑی کرتا ہے جنہیں پھر برسوں بھی گرایا نہیں جا سکتا۔ میں اس رویے کو ایک لفظ میں اگر بیان کروں تو وہ ہے بدگمانی۔ بدگمانی ایک ایسا زہر ہے جو بظاہر بے رنگ ہوتا ہے، لیکن رشتوں کی بنیادوں میں ایسا اترتا ہے کہ پھر نہ وضاحتیں کام آتی ہیں، نہ دلیلیں، نہ گواہیاں۔ کچھ لوگ اکثر اپنے ذہن میں ایک کہانی خود ہی بنا لیتے ہیں، پھر اسی کہانی کو سچ مان کر دوسروں کو پرکھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ سامنے والا کچھ اور ہی سوچ رہا ہوتا ہے، کچھ اور ہی چاہ رہا ہوتا ہے۔ بدگمان شخص اس بات کو اکثر بھول جاتا ہے کہ ہر انسان کا ایک اپنا ظرف ہوتا ہے، ایک اپنی نیت، اپنی سوچ، اور بعض اوقات وہ ان کی توقعات سے ہٹ کر بھی کسی بات میں خیر کا پہلو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، لیکن بدگمانی اسے اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ سامنے والے انسان کی ہر بات میں سازش، ہر خاموشی میں مخالفت اور ہر تاخیر میں اسے دھوکہ دکھائی دیتا ہے۔ دیکھیں، آپ اپنی طرف سے تو بڑے نیک ہوتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے تو صرف وضاحت دی، صرف اپنا موقف رکھا، صرف سچ کہا، لیکن جس دل میں پہلے ہی بدگمانی بیٹھ چکی ہو وہاں وضاحت بھی شک بن جاتی ہے، سچائی بھی ایک نیا الزام بن کر لوٹتی ہے، اور نرمی بھی مکر کا ہنر سمجھ لی جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان صرف اس لیے خاموش رہتا ہے کہ وہ کسی کی عزت رکھنا چاہتا ہے، کسی کے پردے کو چاک نہیں کرنا چاہتا، کسی چھپی بات کو چھپائے رکھنا چاہتا ہے تاکہ کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، کوئی فساد نہ پھیل جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ خاموشی کو دیوار بنا دے، سچ کو قربان کر دے تاکہ رشتہ بچ جائے، عزت بچ جائے۔ لیکن جب بدگمان ذہن اسے جھوٹ سمجھ لے تو پھر وہی انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ اصل بات بھی کہے، اپنا موقف صاف کرے اور وہ پردہ ہٹا دے جسے وہ بڑی محبت سے تھامے بیٹھا تھا۔ لیکن افسوس کہ جب کوئی انسان ایک بات کو لے کر اپنی ضد پر آ جائے، اپنی سوچ کو اتنا پکا مان لے کہ دوسرے کی سچائی کو سننے تک پر آمادہ نہ ہو، تو پھر رشتہ ریت کی دیوار بن جاتا ہے، چاہے نیت کتنی ہی صاف ہو، الفاظ کتنے ہی نرم ہوں اور دلیل کتنی ہی قوی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں، انسان اگر واقعی کسی کے ساتھ سفر کرنا چاہے وہ کاروبار کا ہو یا زندگی کا، تو سب سے پہلے اعتماد کی بنیاد رکھتا ہے۔ اگر اعتماد ہی نہ ہو، اگر نیتوں پر شک ہو، اگر ہر بات میں الزام ہو، تو پھر وہ سفر کامیابی کی طرف نہیں جاتا، صرف تھکن کی طرف جاتا ہے۔ اور پھر بعض اوقات انسان کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کسی تعلق کو زبردستی گھسیٹنے سے بہتر ہے کہ اسے دعا دے کر عزت کے ساتھ خاموشی سے چھوڑ دیا جائے۔ یہ کوئی ہار نہیں ہوتی، یہ بھی دراصل فتنے سے بچاؤ ہوتا ہے، یہ دلوں کو مزید ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں، کوئی بھی انسان ہر بات کا جواب نہیں دے سکتا اور نہ ہی ہر الزام کا دفاع کر سکتا ہے، کیونکہ جب سامنے والا الزام لگانے پر ہی تلا ہو تو پھر ہمارا ہر دفاع مزید شبہ کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے خاموشی اکثر بہترین جواب بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر حال میں نرم مزاجی، صبر اور دعا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کبھی کبھی وہ شخص جو آج آپ پر شک کر رہا ہے کل کو خود اپنے رویے پر شرمندہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے جواب میں عزت کا رویہ اپنایا ہوگا تو یہی وہ اخلاقی برتری ہے جو ہمیں ہمارے دین نے سکھائی ہے۔ اور پھر ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم جلد بازی میں فیصلے کرتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں، بغیر تصدیق کے رد عمل دیتے ہیں، اور پھر جب حقیقت سامنے آتی ہے تو یا تو ہم شرمندگی چھپاتے ہیں یا ضد پر قائم رہ کر سچ کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ شعور دے جو باتوں کے پیچھے نیتوں کو سمجھ سکے، ہمیں وہ آنکھ دے جو کردار کو دیکھ سکے نہ کہ صرف الفاظ کو، اور ہمیں وہ ظرف دے کہ ہم کسی کی وضاحت سننے سے پہلے دل میں عدالت قائم نہ کر لیں، اور اگر کبھی کوئی ہمیں وضاحت دے، اپنی نیت صاف کرے، تو ہمیں اس پر رحم بھی کرنا چاہیے،
بھروسہ بھی کرنا چاہیے اور اس کے دل کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ وہ تنہا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم لوگوں کی نیتوں پر شک کرتے رہے تو ایک دن ہم خود تنہا ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات یاد رکھیے، تعلق صرف باتوں سے نہیں بنتے، وہ بھروسے سے بنتے ہیں، اور بھروسہ صرف تب قائم رہتا ہے جب دل میں بدگمانی نہیں بلکہ حسن ظن ہو۔ اللہ ہمیں بدگمانی سے بچائے، فتنوں سے بچائے، اور ہمارے دلوں کو سچائی، نرمی اور عدل سے روشن کرے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔